بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلسلہ حدیث نمبر 4 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو۔ السلسلہ حدیث نمبر 24 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرے والد فوت ہو گئے اور حج نہ کر سکے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والد کی طرف سے حج ادا کرو۔ السلسلہ حدیث نمبر 22 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب کسی آدمی کو غصہ آئے اور وہ یہ کہے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ السلسلہ حدیث نمبر 21 جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی گمان ہو جائے تو اس پر یقین نہ کر لیا کرو یا اسے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، اور جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو اس پر عمل کرتے ہوئے سرکشی نہ کرو، اور جب تمہیں بدشگونی ہو تو اپنا کام جاری رکھو اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اور جب وزن کرو تو پلڑے کو مزید جھکا دو۔ السلسلہ حدیث نمبر 18 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قرب قیامت قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر فرمایا، خواب 3 قسم کے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے انسان کو غم زدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، وہی خواب بن جاتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو وہ خواب نہ بتائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ پھر فرمایا، نیند میں خواب میں پابند زنجیر دیکھنے کو پسند کرتا ہوں اور گلے میں طوق دیکھنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5019 دارالسلام۔ السلسلہ حدیث نمبر 9 حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔
السلسلہ حدیث نمبر 10۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ایسے کلمات بتلائیے جنہیں میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، وہ زیادہ کلمات نہ ہوں کہ میں بھول جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے سے بچو۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے سے بچو۔ السلسلہ حدیث نمبر 15۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لائے جس کی گرمی، مشقت اور تکلیف اس نے برداشت کی ہے تو تم اسے اپنے ساتھ بٹھا لو۔ اگر وہ انکار کرے تو اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ ہی پکڑا دو۔ السلسلہ حدیث نمبر 5۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد برپا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں چغلی سے محفوظ رکھے۔ دوستو، چینل کی حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کومنٹس ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ٹائپنگ کارنر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کو آپ دیکھنے کے لیے، معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، احادیث مبارکہ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل ٹائپنگ کارنر کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس کریں اور کوئی ایسی سجیشنز بھی دیں کہ میں کون سے ٹاپک پہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بناؤں، تو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔